السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome everyone to another session of Tadabbur al-Quran. آج ہم انشاءاللہ سورہ فجر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لاسٹ 4 آیات رہ گئی تھی. شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الهمنا رشدا والحقنا بالصالحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں, بڑی ہی پیاری آیات ہیں, اور اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یہ آیات ہم بھی, ہمارے کانوں میں بھی یہ پڑھیں جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں. اللہ ہمیں نصیب کرے. یہ سورہ شروع ہوئی تھی, ہم نے فجر سے قسموں سے بات شروع کی تھی, پھر قریش کے اس وقت کے حالات اور مکہ کی لوگوں کی اس وقت کی جو خرابیاں یا بیماریاں ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کے بتایا, چاہے وہ حج کی بات ہو. اب یہ جو آخری آیات کی پھر بعد میں اس کے بعد کچھ ان کی جو خاص کر ان کے اندر بیماریاں تھیں ان کا ذکر کیا کہ تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو, اور حباً مالا حباً جما, بہت زیادہ مال سے محبت رکھتے ہو, اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. یعنی مال دینا تو ایک طرف, اچھا سلوک اپنے ایکول نہیں سمجھتے ان کو. اب کچھ علماء کے حساب سے یہ جو لاسٹ ہی آیاز ہیں 4, یا ایتھا النفس المطمئنہ, آج کی جو آیاز ہیں وہ تھیم آف دا ٹاپک آف دا سورہ سے ریلیٹ نہیں کرتی, بٹ دین دیر آر ادر پیپل جو اس کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں. کچھ علماء کے مطابق یہ جو 15 اور 16 آیا تھی جو ہم نے لاسٹ ویک کی تھی, جس میں آزمائش کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی, ابتلا کی بات ہوئی تھی کہ نعمت بھی آزمائش ہے, اور جو جس کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں ہارڈ شپ, وہ بھی آزمائش ہے. اس دنیا میں جو بھی ہم فیس کرتے ہیں وہ ایکچوئل میں آزمائش ہے. تو اگر اس سے لنک کیا جائے پچھلی آیات سے, تو فرمایا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے, ان کا لنک ہمیں تھوڑا سا پچھلی آیات سے ملتا ہے. نمبر 1, کلا بل لا تکرمون الیتیم, جیسے فرمایا تھا کہ اپنے سے چھوٹے کی عزت نہیں کرتے. تو کیا کرنا ہے, نفس مطمئنہ بننے کے لیے انسان کو جو اپنے برابر نہیں ہے مالی طور پہ یا عزت کے اعتبار سے, اس کو اپنے برابر عزت دینا, اپنے سے چھوٹے کو عزت دینا. پھر فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, ضرورت مند کو کھانا کھلانا. پھر تیسرا صاحب حق کو اس کا حق دینا. اور پھر چوتھا مال کی محبت دل سے نکال دینا, حباً مالا حباً جما. استاذہ کہتی ہیں کہ یہ 4 چیزیں نفس مطمئنہ بننے کے لیے ہمیں چاہیے. اپنے سے کم تر کو عزت, ضرورت مند کو کھانا کھلانا, صاحب حق کو اس کا حق دینا, اور مال کی محبت دل سے نکال دینا. اب جس کے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی, اس کے دل کو قرار اور سکون سا آ جاتا ہے, اس کے غم کم اور ختم ہونے لگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی جو ٹینشنز اور جو خوف ہوتے ہیں وہ اس مال کی محبت, مالی معاملات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ گیا, یہ پھٹ گیا, یہ ختم ہو گیا, یہ کم پڑ گیا. پھر اگر انسان ہوئے ہوئے نقصان کو, ان چیزوں کو ایسے لے کے انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی یہاں کا جو زوال ہے, جیسے ہم نے 15-16 آیت میں بھی پڑھا تھا کہ یہاں کی جو نعمت ہے وہ بھی ابدی نعمت نہیں, کہ اس پہ انسان اتنا خوش ہو جائے. وہ پینڈولم یاد ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی, کہ ایک ایسا انسان ہے جو ایک ایکسٹریمز پہ جینا سیکھ لیتا ہے, کہ چھوٹی سی خوشی آتی ہے تو اپنے آپ کو پھولا نہیں سماتا, اور اس پینڈولم کے ایکسٹریم پہ ہوتا ہے, اور چھوٹا سا غم آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اہانن ربی اہانن, میں تو ذلیل ہو گیا. اس پینڈولم کا جو سوئنگ ہے وہ جتنا کم ہوتا جائے گا, انسان اتنا ہی اس زندگی میں بیلنس سیکھ جائے گا, کہ اس دنیا کی آزمائش آزمائش نہیں, اور اس دنیا کی نعمت نعمت نہیں. ہر چیز ایک ٹیسٹ ہے.
تو جو بھی جب اپنے آپ کو ہم یہ یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا ہے، تو دل ایک عجیب سے سکون میں آ جاتا ہے۔ اس دنیا سے، اس کی دنیا کی چیزوں سے ہمارا دل اٹھنے لگ جاتا ہے، ہم خود کو ڈیٹیچ کرنے میں ایز محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے تو بار بار موت کو اور قیامت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ اور ہم دیکھیں کہ مکی صورتوں میں بار 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 آخرت کا ذکر اسی مقصد سے کیا جاتا ہے۔ جب یہ سوچ انسان کی ہو جاتی ہے نا کہ دنیا کا مال ہے، چلا گیا، کوئی بات نہیں، قسمت تھی، کوئی بات نہیں، بڑے سے بڑا نقصان بھی انسان کو ویسا بے سکون نہیں کرتا اور پینڈولم کی اس ایکسٹریم پہ نہیں لے جاتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب نفس جو ہے وہ روح کو بھی کہتے ہیں اور جان کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں موسٹ آف دا پلیسز میں جب نفس کا لفظ آیا ہے تو وہاں پہ مراد ہے انسان کا جو سیلف ہے، انڈیویژول ہمسیلف۔ جان کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور کچھ جگہوں پر، اور 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے جان کی یا روح کی۔ اے نفس مطمئنہ، مطمئن کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ہے طا میم نون، اور یہ ایک بہت ریئر باب ہے۔ ٹوٹل 40 باب ہیں، اس میں سے ایک باب ہے افعو، اف اللہ میں صحیح سے شاید پروناؤنس نہیں کری، اٹس اے ریئر باب۔ ویسے یوزلی جو بہت بہت کامن باب ہوتے ہیں وہ 12 ہیں، اٹ از ون آف دا ریئر بابس، مطمئنہ کا جو لفظ ہے۔ اب اطمینان کے حوالے سے بات کریں تو اطمینان اس کیفیت کو کہتے ہیں جو سکون اور ٹھہراؤ کی ہوتی ہے، پیس۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ کیفیت مشقت اور ہارڈ ورک کے بعد حاصل ہوتی ہے، کسی تکلیف کے بعد جو اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اطمینان کس سکون کا نام ہے؟ جو ہمیں کسی تکلیف کے بعد حاصل ہو، جو مشقت کے بعد آتا ہے انسان کو۔ اور سچا ایمان انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے، سچا ایمان، کیونکہ وہ انسان کو کیسے ملتا ہے؟ قربانی سے ملتا ہے۔ سچا ایمان انسان کو قربانی سے ملتا ہے، اور جب وہ قربانی سے گزرتا ہے تو اس کو وہ اطمینان ملتا ہے جس اطمینان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، نفس مطمئنہ۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے نا، کچھ کنورٹس ہوتے ہیں، ان کو بعض دفعہ کتنی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کتنا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ، رشتہ دار، کتنا بیکلیش برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ اتنی تکلیفوں کو کاٹنے کے بعد جب ایمان لے کر آتے ہیں کتنا مضبوط، اور ہم دیکھتے ہیں کتنے پریکٹسنگ، اور بعض اوقات ہم ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ پریکٹسنگ ہے، کیونکہ وہ اس تکلیف کو دیکھ کر اس کو برداشت کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان سے زیادہ تکلیف اور قربانی دے کر آئے ہوتے ہیں شاید۔ اور خیر یہ اب ضروری بھی نہیں کہ صرف کنورٹس ہی اس طرح کا ایمان کا مزہ جو ہے چکھ سکتے ہیں اور عام انسان نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو شعوری طور پہ ایمان لے کر آئے، جو اپنے فیصلے سے مسلمان ہو، یعنی جو قرآن کہتا ہے بس مجھے وہ کرنا ہے، تو یقیناً اسے پھر ایسے انسان کو قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اپنے نفس کی، اپنے آرام کی، اپنے سکون کی، بعض اوقات اپنے پیاروں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ پھر جب انسان اللہ کی خاطر کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے اس مشکل وقت میں، جب قربانی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی خاطر، خاص اللہ کی خاطر، کبھی کبھی مال چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کسی کی نظر کرم چھوڑنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں جب انسان قربانی کے بعد جو کیفیت محسوس کرتا ہے نا، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوئی کوئی چھوڑی ہوئی چیز، تب جو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، یہ وہ اطمینان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کسی لمبے سفر کے بعد ہم آئیں تو کتنے سکون کی نیند آتی ہے نا، ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی مشقت
کوئی قربانی دے کر انسان آئے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک سکون طاری کر دیتے ہیں. بات نیت کی ہے، کام اللہ کے لیے کیا ہو، یہ ہے وہ اطمینان. ایسے شخص کو کہا گیا ہے اے نفس مطمئنہ، اے پرسکون اور مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی، واپس لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، کم بیک. دنیا میں گئے تھے کچھ کرنے کے لیے، تم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، تھک گئے ہو، اب واپس آ جاؤ، آرام کرو. ارجعی الی ربک. اب سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے آرام کی جو جگہ ہے وہ دنیا نہیں ہے. ایک مومن کے لیے آرام کی جگہ یہ دنیا ہے ہی نہیں. اس کے لیے تو آرام کی جگہ آخرت ہے. ہم لوگ وہاں غلطی کرتے ہیں جب اس آرام کو اس دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں دائمی آرام چاہیے اور تھوڑی سی ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ربی اہانن، میں تو ذلیل ہو گیا. ارجعی الی ربک، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر سوری، خوش اور راضی. راضیہ فاعل ہے اور مرضیہ مفعول ہے. خوش اور راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ. مرضیہ یعنی پسند کی ہوئی چیز یا پسندیدہ، کوئی فیوریٹ. اس حال میں داخل ہو، اس حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو کہ اللہ تم سے راضی ہے. دوسری جگہ آیا نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تو رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. جس کے لیے ہمیں پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. ان کی دعا تھی وہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے اپنی رحمت سے صالح نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پتہ کیا تھی؟ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اب نوٹ یہ کریں کہ ان دونوں کے پاس بادشاہت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی تھی. یہ دونوں وہ پیغمبر تھے، لیکن ان دونوں نے کیا مانگا؟ صالحین کی صحبت. فادخلی فی عبادی، جوائن مائی سرونٹس، نیک لوگوں کا ساتھ مانگا. دنیا میں تو دیکھیں ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے نا، نیک کے ساتھ بھی، بد کے ساتھ بھی، اچھے کے ساتھ بھی، برے کے ساتھ بھی، تکلیف دینے والوں کے ساتھ بھی. چھوڑ نہیں سکتے ہم، بعض اوقات ایسے رشتے ہوتے ہیں. لیکن موت فیصلہ کر دیتی ہے کہ انسان موت کے بعد کیسوں میں ملایا جائے گا. فادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان خود کیسا ہوگا. جیسا وہ خود ہوگا ویسے لوگوں میں ملا دیا جائے گا، یا علیین میں یا پھر سجین میں. سو اللہ فرماتے ہیں سو آؤ میرے پیارے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. میں ایک بہت پیاری دعا آج مجھے ملی، میں انشاءاللہ سینڈ بھی کروں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا سکھائی تھی. ہم کوشش کرتے ہیں ہم بھی یاد کر لیں. بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو مطمئن ہو. ابھی اسی کی بات کر رہے ہیں نا ہم، اے نفس مطمئنہ. وہ کون سا نفس ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے. اے اللہ، میں تجھ سے ایسا سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو مطمئن ہو. تؤمن بلقائک وترضى بقضائک، جو ایمان رکھتا ہو تیری ملاقات پر
جو راضی ہو تیرے تقدیر پر، وتقنع بعطائک، اور جو قناعت کرے تیرے عطا اور بخشنے پر. بیوٹیفل نا. ایسا نفس جو مطمئن ہو، ایسا ایمان کہ جس کو یقین ہو کہ میرے رب سے میری ملاقات ہونی ہے، جو راضی ہو تیری تقدیر پر، اور جو قناعت کرے تیرے عطا کرنے پر اور تیرے بخشنے پر. یعنی جو تو دے وہ اس پر راضی ہو اور مطمئن ہو، کنٹینٹڈ، کنٹینٹڈ سول، کہ میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے نا، تو ٹھیک ہی ہوگا. وہ اپنے رب کے فیصلوں پہ ناراض نہ ہو جائے. وہ یہ نہ کہے کہ اہانن، میں تو ذلیل ہو گیا، میں تو رسوا ہو گیا. اب پوری صورت پر اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں تو پہلے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے ہمیں، والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے. پھر پھر بتایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے انسان کو تب نصیب ہوتا ہے جب انسان کی کا غور و فکر اتنا واسٹ ہوتا ہے کہ وہ کائنات پر صحیح معنوں میں غور و فکر کرتا ہے. سچا ایمان انسان کو اس طرح سے نصیب ہوتا ہے کہ جب وہ تاریخ کے واقعات پر غور کرے اور پھر حق کو پا کر اس پر عمل کرے. جتنا جتنا انسان کا عمل بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور جس درجے اس کا ایمان بڑھتا ہے اس درجے اس کا اطمینان بڑھتا جاتا ہے. دیکھیں پھر بات کہاں آ گئی ساری کی ساری؟ عمل پر. یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایمان بڑھتا ہے تو اطمینان بڑھتا ہے، اور ایمان کیسے آئے گا؟ عمل سے آئے گا، عمل صالح سے. اور اگر آپ اچھے عمل نہ کریں تو ایمان نہیں بڑھ سکتا، اور ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو اطمینان کبھی ہو ہی نہیں سکے گا. تو پھر اصل بات آ گئی نا عمل پر، عمل صالح. اچھا، عمل صالح میں کچھ کام کرنے کے اور کچھ کام چھوڑنے کے بھی آتے ہیں نا. صرف کرنے کے کام نہیں، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. کچھ کام نہ کرنے کا، کیا چھوڑنا ہے وہ؟ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس سورہ سے؟ بد اخلاقی چھوڑنی ہے. کیسے بد اخلاقی؟ یتیم کی عزت نہ کر کے. آیا تھا نا اوپر آیت میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم. بل لا تکرمون الیتیم. بد اخلاق انسان ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یتیم کی عزت نہیں کرتے تم. خود غرضی چھوڑنی ہے. خود غرض خود غرضی کیسے چھوڑنی ہے؟ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا نہ کھلانا. ولا تحاضون علی طعام المسکین. خود غرض ہو تم، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے. اور بے پرواہی کیا ہے؟ دوسروں کا ان کا حق نہ دینا. تأکلون التراث کل اکلا لما. سب کھا جانا چاہتے ہو، چھوٹا فائدہ دیکھتے ہو، سارا حق دوسروں کا سمیٹ لینا چاہتے ہو. اور بے حسی چھوڑ کر، بے حسی کیا ہے؟ صرف مال کی محبت میں جینا. بد اخلاقی، خود غرضی، لاپرواہی اور بے حسی. یہ چھوڑنا بھی کیا ہے؟ عمل صالح. جب تک انسان ان عیبوں سے نہیں نکلتا وہ جنت کا خریدار نہیں ہو سکتا. جنت کے لائق ہم بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے اندر سے بیکار چیزوں کو اور ہماری نیگیٹیوٹی کو اور ہماری بد اخلاقیوں کو. آپ دیکھیں پچھلی کتنی صورتیں ہم نے پڑھی، مدثر میں، مزمل میں، بار بار مساکین کو، غریبوں کو، اپنے سے کمتر کو عزت دینے کی اور اپنا مال ان پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے. اور یہ ہر انسان کے لیے ہے. ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ صرف زکوٰۃ دینے کی بات نہیں ہے. تھرو آؤٹ چیریٹی، یور ٹائم از چیریٹی، یور انرجی از چیریٹی. استاذہ اتنی پیاری بات کرتی ہیں کہ انسان کو نیکی بانٹنے میں حریص ہونا چاہیے.
ایک چیز سیکھی میں آگے پہنچا دوں، سکھا دوں کسی کو، اپنے سے کم تر کو لازم سے ضرور سکھاؤں، تاکہ میرے دل میں اس کے لیے وہ عزت رہے جس عزت کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر جب کوئی شخص ان سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے اور اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھ کے کام کرے، اس کی تیاری کرے، اور جب حق مل جائے تو اس کو ہرگز نہ چھوڑے، خواہ اس کے لیے اس کو اپنا نفس ہی کچلنا پڑے یا کسی کو چھوڑنا پڑے، بے شک اس کی زندگی، یہ وقتی زندگی ویران ہو جائے، مگر وہ اپنی آخرت کو قربان نہ کرے۔ ایسا ہے نا پھر شخص جو نفس سے مطمئنہ ہے، جو آخرت میں جیتا ہے، اس کا جسم صرف اس دنیا میں ہے، وہ اللہ کی یاد میں جیتا ہے، نفس سے مطمئنہ۔ ایسے شخص کو جب موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ اس کو آ کر اچھی خوشخبریاں دیتا ہے کہ آ جاؤ، ٹائم از اپ، چلو واپس چلیں، ارجعی الی ربی کی۔ اور جب اس کو یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی جاؤں، کیوں؟ کیونکہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص sorry، جو شخص اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ملنے کے لیے امپیشنٹ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے ملنے کے لیے ویسے ہی خوش ہوں گے، اور جو اللہ سے ملنے کے لیے نہیں ہوتا بے قرار، اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ تو موت کے بعد ہی ممکن ہے، اور مرنا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے بندے کو جب اللہ کی رضا کی بشارت دے دی جاتی ہے نا، کہ اللہ تم سے راضی ہے، باقاعدہ ان الفاظ میں فرشتے مومن کے پاس آ کر مومن کو موت کے وقت بتاتے ہیں، تو پھر موت سے زیادہ محبوب ترین چیز اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اپنے رب کے پاس پہنچوں، کیونکہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہے نا، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جب کافر کو عذاب اور سزا دی جاتی ہے موت کے وقت، تو اس وقت موت سے بڑھ کر اس کو بری کوئی چیز، ناپسندیدہ کوئی چیز لگ نہیں رہی ہوتی، اور پھر وہ مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ موت کے بعد وہ جانتا ہے نا، اس کی ساری عیش و عشرت سب ختم۔ اس کے لیے تو یہ وقت ایکچول میں تکلیفوں کا آغاز ہے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جب کوئی انسان، جب ہم لوگ اپنی زندگی کو کسی کام میں لگا لیتے ہیں، اللہ کے کسی کام میں گول اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں، جسمانی مشقت، ذہنی مشقت اور مسلسل محنت اور کوشش کی حالت میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر پھر فرشتے آ کر خوشخبریاں دیتے ہیں نا۔ دنیا میں انسان کے پاس چین کہاں ہے؟ جو انسان آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو تو دنیا میں کہیں چین نہیں ہے، دن بھی مشقت، رات بھی عبادت۔ جیسے تھا نا سورہ مدثر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، سورہ مزمل میں، کہ رات کو اپنے آپ کو فیول اپ کرنے کے لیے ان کو کہا گیا، بک اپ یور انرجی، کیونکہ صبح میں اٹھ کے اپنے ارد گرد اپنے قریبی لوگوں سے روز کنٹینیوسلی تانے اور کیا کچھ اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تو ایک مومن کے لیے تو رات بھی آرام نہیں اور دن بھی آرام نہیں، اس کے لیے تو ایکچولی آرام آخرت ہی ہے نا۔ استاذہ بتا رہی تھیں کہ ابو علی سینا کی ایک کتاب ہے شفا، اس میں الخیام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر رہے تھے، الشفا کتاب کا ایک خاص باب پر جب وہ پہنچے تو لوگوں کو وصیت کی اور کتاب کو بند کر کے نماز میں بزی ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز پڑھنے لگے تو سجدے میں تھے، اور ان کی زبان پر یہ لائنز آئیں کہ اے اللہ، جہاں تک ہو سکا میں نے تجھے پہچانا،
میں نے تجھے جاننے کی کوشش کی، غور و فکر کیا تیرے پہ، اب اس غور و فکر کو میری نجات کا وسیلہ بنا لے، یعنی جتنا میں کر سکا میں نے کیا، اب اس کو میری نجات کا وسیلہ بنا لے اور مجھے معاف کر دے۔ اور اسی وقت ان کی جان نکل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک انسان سکون سے اپنے آپ کو کسی کام میں لگا کر رکھے، کچھ بھی پڑھیں، چاہے ہم دین پڑھیں، دنیا پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بایو پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس پڑھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے یا نہیں۔ اس کے بعد دو چیزیں ہیں، بندوں کا حق اور اللہ تعالیٰ کا حق، یہ نہ بھولا جائے، چاہے دنیا کے کوئی بھی علوم انسان حاصل کر رہا ہو، یہ دو چیزیں مسٹ ہیں، ایک بندوں کا حق اور ایک اللہ کا حق، تب انسان نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ ہم چاہے دین پڑھیں یا دنیا پڑھیں، اس کا مقصد جانیں، پھر یہ دیکھیں کہ اس کام میں آپ اللہ کا اور بندوں کا حق دے رہے ہیں یا نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندوں کو راضی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق پہلے ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان راضیتم مرضیہ بن جائے اللہ کا حق چھوڑ کر۔ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں، بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی اللہ کو ہی نہیں پہچانتا اور اللہ کے لیے ہی کام نہیں کرتا، تو بندوں کی خدمت سے اس کو کیا ملے گا؟ صرف بندوں کی خدمت سے بس ایک شہرت کا ذریعہ ہے، واہ واہ، تعریف۔ سو the near matters a lot۔ اور اپنے آپ کو انسان کیا تسلی دیتا ہے کہ یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے نا، چیریٹی کرنا، بندوں کی مدد کرنا، بے شک ہے، لیکن آپ رب کو بھول گئے، خالق کو بھول گئے، اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں بنایا۔ تو دین کامل ہے، ہمیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا، قرآن کو ہم نے ایز اے ہول لینا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی۔ ایک اور چیز دیکھیں، اس پہ تھوڑی سی اور بات کروں گی، فدخلی فی عبادی والی جو بات ہے، نیک صحبت کی جو اہمیت ہے، جنت سے بھی پہلے اس کا ذکر آیا، فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میری جنت میں شامل ہو جاؤ۔ اچھی صحبت، اس دنیا کی اچھی صحبت جو ہے نا، انسان کے لیے آگے کا کام بہت آسان کر دیتی ہے۔ ان نیک لوگوں کی ہی تو صحبت ملنی ہے ہمیں آگے جنت میں بھی نا۔ اگر یہاں ان کا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا، نیک لوگوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا، تو وہاں کیسے اچھی لگے گی ان کی صحبت؟ اگر یہاں ہمیں لغو باتیں پسند آ رہی ہیں، تو وہاں ہم پھر کیسے دل لگائیں گے؟ سورہ مدثر میں وہ 4 کوالٹیز پڑھی تھی نا جہنمیوں کی، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی، تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کیا تھی وہ دوسری کوالٹی؟ لغو باتیں کرنے والوں کے ساتھ فضول گفتگو، جوکس، میمز، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو، فضول گفتگو کرتے تھے ہم۔ تو نیک اور ایمان والا بندہ اپنے دل کی اور آم، اپنے ٹائم کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان بس چپ چپیتا بوریت کا مجسمہ بن جائے، یہ بھی نہیں کہا، لیکن گول اورینٹڈ ہونا اور فوکسڈ رہنا اور اپنا موسٹ آف دا ٹائم لغویات میں نہ لگانا۔ ایک اور جگہ آتا ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت کا جب ذکر آتا ہے نا، کہ کسی فضول گفتگو کرنے والی کی فضول باتیں وہاں سننے کو نہیں ملیں گی جنت میں ہمیں۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، لغو باتیں،
जन्नत में नहीं जाएंगी। इसमें एनालिसिस हमने ये करना है कि हमारे दिन और हमारे दिल किन महफिलों में लगते हैं और गुजरते हैं, कैसे हम नफ्स मुतमइन्ना बन सकते हैं। दुनिया में भी जब हम नेक लोगों की सोहबत हासिल करेंगे, ढूंढ ढूंढ कर उन महफिलों में उन लोगों की सोहबत जो ईमान में हमसे ज्यादा लगते हैं हमें, तभी उनकी सोहबत और साथ इंशाल्लाह आखिरत में भी मिलेगा ना। एक बहुत प्यारा सेंटेंस उस्ताजा ने बोला था कि जो बातें हैं ना, जो कलाम है इंसान का, वो उसके दिल का आईना होता है। कलाम दिल का आईना होता है। जैसे ही हम बातें करते हैं, चाहे हम जितना फेक कर लें, एक वक्त आता है कि हमारी रियल पर्सनैलिटी हमारी बातों से एक्सपोज हो ही जाती है। तो नफ्स से मुतमइन्ना बनने के लिए हमारा जाहिर और बातिन, जब तक हम बिल्कुल नेचुरल नहीं हो जाते, हमें झूठ, चुगली, गीबत, किसी का मजाक उड़ाना, अगर हमें एक्चुअल में अंदर से बुरा नहीं लगता, तो फिर हम नफ्स से मुतमइन्ना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना तकल्लुफ कर, दीन की जब बात करते हैं, इतना तकल्लुफ कर करके ऐसे ठहराव के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, और जैसे उस महफिल से निकलेंगे तो ऐसे जैसे घुटे हुए थे। बस, इट्स रॉन्ग। ये ये टू साइडेडनेस है कि एक दीन का लिबादा आपने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। बी नेचुरल, बी नॉर्मल। हम सबको अपने अंदर ये गौर करने की जरूरत है कि जब तक हम पर ये कैफियत तारी नहीं हो जाती ना, कि हमें ये खामियां और ये बुराइयां एक्चुअल में अंदर से बुरी लगने लग जाएं, तब तक हम नफ्से मुतमइन्ना नहीं है। हमारे घरों में होने वाली गुफ्तगू क्या है, हम अपने बच्चों से क्या बातें करते हैं। फिर उस्ताजा एक बहुत प्यारी बात करती हैं कि ये छोटी सी हमारी जिंदगी है, ठीक है, बेकार चीजों को जब इसमें से निकालेंगे तो नेकियों के लिए टाइम बचेगा ना। जब वे क्लटर को हटाएंगे तो फिर ही तो उसमें से कोई जो चीजें रह जाएंगी, उस फिर इंसान फोकस्ड होके काम करेगा उसके ऊपर। अगर फजर को देखा जाए, मतलब पहली आयत, फजर, बिल्कुल ऐसे लें जैसे हर नया आने वाला दिन एक नई फजर हमारे लिए एक नेमत है। उसकी कदर करें हम। कदर करेंगे तो जिस जिंदगी की शाम है, उसको उस वक्त ये सुनने को मिलेगा ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो इसमें एक और एनालिसिस भी उस्ताजा दे रही थी कि हम अपनी रात की नींद के वक्त की जो फीलिंग्स हैं, उन पे गौर करें। ये एक मौत का तजुर्बा सही है। अगर उस वक्त हम रेस्टलेस, टेंशन में और हर वक्त ऐसे ऑक्यूपाइड से लगते हैं, तो ऐसा ना हो कि अल्लाह अल्लाह ना करे मौत की गुनूदगी के वक्त भी हमारा यही आलम हो, कि हम रेस्टलेस से हों, सुकून ना हो। और ये इतना आसान काम नहीं है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, अपने ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। इंसान 100 दफा गिरता है, फिर अपने आप को उठाना पड़ता है, फोकस्ड होना पड़ता है आखिरत को याद करके। इन आयतों के बारे में आता है कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने ये आयतों की जब तिलावत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये कितने प्यारे अल्फाज है ना, कितना प्यारा मुखातिब है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त फरिश्ते आपको ऐसे ही खिताब करेंगे। ये बशारत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के लिए, हमारे रोल मॉडल, जिनके बारे में हमने सूरह लैल में भी पढ़ा था, इस उम्मत के अतका। ये लोग हैं, ये वो सोहबत है जो हम सब उम्मीद करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जन्नत में मिले।
لیکن ان کی زندگیوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پھر کیسے ملے گی وہ صحبت؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنا نفس مارنا پڑے گا، اپنے اوپر اگین وہ پابندیاں لگانی پڑیں گی، یہ بتا کر خود کو کہ یہ وقتی پابندیاں ہیں۔ دیٹس اٹ، میں بس اب رکوں گی یہاں پہ۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ فجر کمپلیٹ کرنے کی ہمیں جو ہے توفیق ہوئی، اور آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ کوئی بات کرنی ہے یا کچھ شیئر کرنا ہے تو پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس میں نا لنگوسٹیکلی نا استاد نعمان کا ایک بڑا پیارا سا پوائنٹ تھا، میں نے سوچا وہ بھی ضرور شیئر کروں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی یہ جو آخری 4 آیات ہے نا، یہ جیسے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک شفٹ کرتے ہیں لنگوسٹیکلی، کہ پہلے جو ہے وہ سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کے طور پہ بات ہو رہی تھی نا، کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کیونکہ یہ ایسے کرتے ہیں ایسے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ یا ایتھا مطلب ایک ڈائریکٹ ہو کے بات کرتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن، کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو دا پرسن ہو از ٹرینکول۔ تو ایک تو یہ، اور اس کا جو کنیکشن ہے نا وہ بھی بڑا پیارا بنتا ہے پہلی 4 آیات کے ساتھ آخری 4 آیات کا۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے نفس مطمئنہ کو پانے کے نا پہلی 4 آیات میں سیکرٹس ہیں ایک طرح سے۔ محمد الشراوی کہتے ہیں کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں، یہ بیسیکلی یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ان کا ایڈوانٹیج لیتا ہے۔ ایک تو فجر کے وقت، جب صبح کی نماز جو ہوتی ہے، اور جس کو واقعی وہ نصیب ہوتی ہے وہ باقی دن کے حصوں میں بھی بہت سکون محسوس کرتا ہے، مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے۔ دوسرا 10 راتیں ذی الحج کی، ایون اف اٹ از اباؤٹ للیت القدر کی جو راتیں ہیں، رمضان کی جو 10 راتیں ہیں وہ لے لیں، یا چاہے ذی الحج کی راتیں لے لیں، ان سب کو بیسٹ نائٹس کہا جاتا ہے نا، تو یہ بھی ایک عبادت کے لیے بہترین راتیں ہیں۔ اچھا، پھر ایون اور آڈ، ان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے، یہ بھی ایون اینڈ آڈ پریئرس جو بھی رکعت ہوتی ہے ٹوٹل نمازوں کی، اور واللیل اذا یسر، یعنی یہ وہ رات جس میں جو تھرڈ ٹائم آف نائٹ ہے، اگر ہم اس کو اس سے لنک کریں تو مطلب یہ وہ ٹائمز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے انسان، رات کے تیسرے پہر۔ اچھا، اب یہ چاروں جو ٹائمز ہیں ان کے اندر ان کو ایڈوانٹیج صرف وہی لے گا جو ایکچولی میں نفس مطمئنہ ہوگا۔ تو اب پھر دوسری چیز کہ اس نفس کو سیٹسفائی کن چیزوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے وہ اس کی ترتیب بھی بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی فاطمہ نے بھی بتایا۔ تھوڑا سا اس میں ترتیب دیکھیں کہ آئی واز امیزڈ ایٹ کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں راضیت، کہ یعنی کہ انسان خود پلیزڈ ہے ود اللہ، ایک تو وہ اللہ سے راضی، مرضیتن، اور یعنی اللہ اللہ اس سے راضی۔ اچھا، مطلب یہ ترتیب، اور اس کے بعد اچھے لوگوں کی صحبت، اس مطلب اس سے بھی انسان راضی ہوگا، اور پھر جنت سے راضی ہوگا۔ مطلب ہم ہمیشہ اگر دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی جو بات آتی ہے نا، وہ اللہ کی رضا سے بھی پہلے ہمارے دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے نا وہ مجھے نفس مطمئن ہے، یا مطلب مجھے تب سکون آئے گا جب میں جنت میں جاؤں گا۔ تو ایکچولی ہمیں صرف اس بات سے ہی سکون آ جائے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ تو جیسے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے منہ سے نکلا کہ میں کامیاب ہو گیا، مطلب اس طرح کے الفاظ ایک ملتے ہیں۔ تو اصل جو بات ہے نا نفس مطمئنہ کی، وہ ہے جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے نا، اس کے لیے ہمیں پہلے کوشش کرنی ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ میں شامل کرے، اور
जन्नतुल फिरदौस के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए, तो वो भी दुआ ज़रूर करें। तो ये वाक़ई सबसे बेस्ट आयत हैं इस पूरी सूरत की। और इसमें 2 तरह के लोग एक तरह से हमारे सामने आते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने एक पहले इंसान के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बात की कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, और एक ये बंदा भी है जो अल्लाह से हर हाल में राज़ी है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फीज, जज़ाकल्लाह मिसबा, थैंक यू फॉर एडिंग अप द पॉइंट्स। किसी और ने कोई बात करनी या कुछ पढ़ पढ़ के आए हैं? सी हाउ नाइस इट इज़ जब हमने डिफरेंट उलमा को पढ़ा होता है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे पास आता है। और मिसबा की बात से मुझे याद आया कि कैसे हर सूरत का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, कि पहली आयत लास्ट वाली आयत से कैसे कनेक्टेड होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने देख लिया। एनीवन एल्स, या फिर हम इसको फिर वाइंड अप करें? चले, मैं वही दुआ जो मैंने सेशन में पढ़ी और उसी के साथ मैं एंड करती हूँ इंशाल्लाह। और मैं खुद भी याद करूँगी और आपको भी सेंड करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सम बिका मुतमइन्ना, ऐ अल्लाह ऐसा नफ्स दे जो मुतमईन हो तुझसे। व तुमिनु बिलिकाइक व तरदा बिक़दाइक व तक़नऊ बिअताइक, जो ईमान रखता है जो तेरी मुलाकात पर, जो राज़ी हो तेरी तकदीर पर, और जो किनात करे तेरी अता और बख्शिश पर। या अल्लाह हमें हक को हक दिखा और बातिल को बातिल दिखा, और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, यहाँ तक कि जब हम पे मौत का वक्त आए तो फरिश्ते हमसे भी कहें, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अपना ख्याल रखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।